میں کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا بھائی اشرف، جو کہ اس وقت اپنے آپ کو راحت اور سکون دے رہا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنا مدہوش ہے۔ جیسے ہی کمرے میں گئی تو میں نے اپنے بھائی کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مہک، تم کب آئیں؟ یہاں سے جاؤ۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میں اب بھی امی اور ابو کو بتا دوں گی۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، کسی کو بتانا مت۔ گھر بھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں کالج سے بھی ابھی آئی تھی کیونکہ کہہ رہی تھی میں بھی مکمل طور پر جوان اور خوبصورت تھی۔ بہت ساری لڑکیاں جو کہ اپنے بوائے فرینڈس کے بارے میں مجھے بتا دیتی تھیں، لیکن میرا بھی کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ وہ اکثر بتاتی تھی کہ ہم اس طرح اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ میں نے کہا جو بھی ہے، صرف تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ امی ابو جو کہ کوئی کام کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو اشرف نے کہا کہ تم اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے کہا کہ جو کچھ تم یہ سب کچھ کر رہے تھے، مجھے بھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہے۔ میں بھی جوان ہوں، خوبصورت ہوں۔ اشرف نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ جس پر میں نے بڑے غصے سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی سب کچھ کرتے ہوئے؟ جس پر اشرف نے کہا کہ میری کوئی بھی دوست نہیں، میں نے کبھی کسی دوست کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں کیا کروں؟ میں ابھی جوان ہوں، اس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو سکون نہیں دوں تو کیا کروں؟ اس پر میں نے کہا کہ میں ہوں نا، تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم یہاں سے جاؤ۔ تم مہک نہیں جانے والی تھی، میں ابا کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا جو بھی ہے، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی ہوں، نہیں تو میں امی ابو کو یہ سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ اب میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اشرف بھی اب نہیں کرنا چاہتا تھا وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے، کیونکہ ہمارا رشتہ ہی ایسا تھا۔ لیکن میں اسے اب اتنا مجبور کر دیا کہ اگر وہ میرا ساتھ نہیں دے گا تو سچ میں امی ابو کو بتا دوں گی، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ غصے کی تیز تھی۔ اور اشرف کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اگر بابا کو سچ میں مہک نے کچھ بتا دیا تو سچ میں وہ گھر سے نکال دے گا۔ اب اس کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مہک ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو یہ ہماری پہلی اور آخری بات ہوگی، اس کے بعد ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اب جو بھی ہوگا جلدی کرو، میں انتظار نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہم دونوں نے اپنا کیریئر شروع کر دیا۔ میں بھی جوان اور خوبصورت تھی۔ میں نے ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا تھا، لیکن اشرف شاید کبھی کسی کے ساتھ ایسا کھیل چکا تھا، یا کوئی بھی مووی دیکھ کر یہ سب کچھ سیکھ چکا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کھیلنے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا، لیکن صحیح طور پر نہیں کھیل پا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو رکو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں وہاں لوشن لے کر آئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ اکثر استعمال کرتے ہیں، وہ بہت ہی پیارا تھا اور اکثر کھیلنے میں مدد کرتا تھا۔ میں نے جب اسے یہ دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اسے دیکھ لو، اب بھی تم سے کام نہ ہو پائے تو پھر کیا کرو گے؟ مجھے اب اس بات پر بہت ہی زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ میرے بھائی لوشن کو دیکھ کر بھی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے۔ میں نے کہا جو بھی ہے اب جلدی کرو، امی ابو آ گئے تو ہمارا سارا کام بیچ میں رہ جائے گا، اور آج جب تک تم میرا کھیل مکمل نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اشرف نے مکمل طور پر اپنے آپ کو لوشن کی مدد سے کھیلنے کے قابل بنا دیا تھا، کیونکہ وہ بھی کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ بھی ہو پا نہیں رہا تھا۔ اس میں تھوڑا سا اپنے حساب سے کھیلنا شروع کیا اور اسے تھوڑا سا آئیڈیا ہو چکا تھا کہ کس طرح کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اشرف اٹھو۔ اس نے کہا نہیں، اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے اسے بہت کوشش کی۔ مجھے بہت زیادہ اس کھیل میں درد ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے ایسا کھیل کبھی بھی نہیں کھیلا تھا، لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اب کافی اس کام میں تجربہ حاصل کر چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کام میں اتنا درد اور تکلیف ہوگی۔ میں نے اشرف کو کہا کہ تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ اشرف نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا
تم بھی تو ضد کر رہی تھی۔ اب جو بھی اس کام میں اتنا تو چلتا ہے، تمہیں اس وقت کھیلنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب جو بھی ہے، میں اب ایسا نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ دیر کے بعد آخر کار اس نے اپنا کھیل مکمل کیا۔ اب میں بھی کافی تجربہ حاصل کر چکی تھی۔ اب مجھے بھی ایک بار پھر کھیلنے، تو ہمیں کھیلنا شاید جانا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ تمہیں پہلے تو تکلیف اور درد ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے تو اب اس کام میں رہا تو سکون میسر آتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ اس کھیل کو زیادہ دیر جاری رکھ پائیں گے۔ تو اشرف نے کہا کہ شرم کرو، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، ممی اور بابا آنے والے ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس بارے میں مزید کچھ بھی ہو۔ ہمارا کمرہ الگ تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی کمرے میں سوتی تھی۔